بغداد میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان رہتا تھا کہ خود اس کی ماں اس پر عاشق ہو گئی۔ ایک دن جب وہ نوجوان شراب کے نشے میں مست تھا، اس کی ماں نے فرصت کو غنیمت جانا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ اس فعل بد کے نتیجے میں اس عورت نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ اس عورت نے اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے وہ لڑکی ایک نیک آدمی کے سپرد کر دی۔ تو اس آدمی نے پوچھا، اپنی بیٹی میرے پاس کیوں لے کر آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس کے باپ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اسے قتل نہ کر دے۔ وہ نیک شخص اس بچی کو ایک دایا کے پاس لے گیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اسے دودھ پلائے۔ اس بات کو کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نوجوان نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اتفاقاً راستے میں اسی نیک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی بالغ ہو گئی تھی اور وہ اپنے منہ بولے باپ کے ہمراہ تھی۔ اس آدمی نے اس لڑکی کی شادی کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن جب اس لڑکی کی اس جوان سے آشنائی ہوئی جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ اس کا بھائی بھی تھا، تو وہ اسے بہت خوبصورت لگا۔ بالآخر لڑکی کی شادی اس جوان سے کر دی گئی۔ حج سے واپسی پر انہوں نے لڑکے کی والدہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ نوجوان اپنی والدہ کی وفات کی خبر سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ جو گزشتہ واقعات سے لا علم تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی دراصل اس کی اپنی بیٹی ہے۔ ایک ہمسائی عورت جو اس واقعے سے باخبر تھی، اس جوان کے پاس آئی اور شروع سے لے کر آخر تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ اس کی بیوی کی پیدائش کا سبب کیا تھا۔ وہ جوان یہ باتیں سن کر متاثر ہوا، آدھی رات کو بیلچہ اٹھایا اور اپنی ماں کی قبر کی طرف چل پڑا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے راستے میں آرام کرنے لگا اور نیند اس پر غالب آ گئی۔ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی ماں کی لاش باہر نکالنے کے لیے قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ اسے جلا سکے، لیکن جیسے ہی اس نے قبر کھودی، اپنی ماں کے جسم کو دیکھا کہ اس سے بعظمت نور نمایاں ہو رہا ہے۔ جب جوان نے اپنی والدہ کو اس صورتحال میں دیکھا تو اس سے پوچھا، اے ماں، یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا تھا، لیکن اس کے بعد پشیمان ہو گئی۔ ہر شب جمعہ رسول خدا پر ایک خاص صلوات بھیجتی تھی اور بہت زیادہ استغفار کرتی تھی۔ اسی صلوات اور استغفار کی وجہ سے ایک رات میں نے عالم خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ درجہ اور مرتبہ نصیب ہوا۔ اس نوجوان نے کہا، وہ صلوات مجھے بھی سکھائیں یا وہ جگہ بتا دیں جہاں اس کو لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، وہ صلوات فلاں صندوق میں بند ہے، بس اسے لکھ لو اور یاد کر لو۔ جب وہ جوان نیند سے بیدار ہوا تو ہکا بکا اور حیرت زدہ ہو کر صندوق کی طرف بڑھا۔ جیسے ماں نے کہا تھا، وہ صلوات اسے مل گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار دل سے توبہ کرے اور خدا کے رسول اور آل رسول کا واسطہ دے تو اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔